میں اور آپ ہم بھی بشر ہیں، اللہ کے رسول بھی بشر ہیں، لیکن یہ مس انٹرپریٹیشن ہے قرآن کی کہ کوئی یہ کہے کہ نبی بھی بشر ہم بھی بشر۔ بلا شبہ حضور بشر ہیں، لیکن حضور سید البشر ہیں۔ یہ فرق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام بشریت کے سردار ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ بے مثل بشر ہیں۔ اور پھر اس میں آپ اگر خصوصیات کی بات کریں، امام طبرانی نے عمیرہ بنت مسعود سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمیرہ بنت مسعود نے یہ بات خود بیان کی کہ ہم 5 بہنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کے لیے حاضر ہوئیں۔ بیعت کے لیے جب حاضر خدمت ہوئیں تو حضور اس وقت کچھ تناول فرما رہے تھے، تو جب ہم نے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے، یہ بھی حضور کی محبت ہے، حضور قدید تناول فرما رہے تھے، سوکھا ہوا گوشت، تو حضور نے ہمیں وہ چبایا ہوا گوشت عنایت فرمایا منہ سے نکال کر۔ یہ بھی حضور کی خصوصیات ہیں۔ اب یہ کام میں اور آپ کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ پاجی رکھو پنا۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ جس برتن میں کوئی کھا رہا ہو اس سے نہیں کھاتے۔ جھوٹے کا مسئلہ پڑھے لکھوں کو تو اور زیادہ ہے، ان کو تو لگتا ہے کہ بیماری اڑ کے آ جائے گی۔ شریعت میں تو ایسا تصور نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جس کسی غریب نے پیا ہے، اس کے غریب کے کپڑوں کی جو غبار ہے وہ اس کا بھی مسئلہ ہے ہمیں، کہ وہ اس نے منہ لگایا ہے، بھئی اس کے منہ میں غربت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا، اور ان چیزوں پر حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے چبا کر ان کو عنایت فرمایا۔ وہ کہتی ہیں ہم 5 بہنیں ساری زندگی کسی کے منہ سے کوئی بدبو نہیں آئی، اور کسی نے کسی طرح کی کسی منہ کی بیماری کا سامنا نہیں کیا۔ اب یہ حضور کے ظاہری تھوک مبارک لعاب دہن کی یہ برکت ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک عورت حاضر خدمت ہوئی، امام احمد روایت کرتے ہیں، تو حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کیا، مانگنے والوں کو بھی بڑے ڈھنگ آتے ہیں، انہوں نے عرض کیا کچھ دیں۔ حضور تناول فرما رہے تھے، سوکھا ہوا گوشت دی، تو حضور نے برتن میں سے اٹھا کر دیا، تو اس نے کہا نہیں ہے نہیں، وہ جڑا کھان رہے ہو وہ جو منہ میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، وہی جو حضور چبا رہے تھے وہی عنایت فرمایا۔ وہ عورت تھوڑی شدید تھیں بولنے میں، راوی کہتے ہیں کہ ان کو عادت تھی، بڑا شدت سے بولتی تھیں۔ عورتیں بڑی بڑی زبان دراز ہوتی ہیں، تو یقیناً یہ صحابیاں ہوں گی، ان کے لیے ایسے الفاظ بولنا ہم سمجھتے ہیں کہ شایان شان نہیں ہے ان کے، لیکن راوی نے لفظ استعمال کیے، میں اس کا ترجمہ بڑے محتاط انداز میں شدید کا لفظ بول کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی اس عورت کی وہ عادت ختم ہو گئی، اور ساری زندگی اخلاق کریمانہ کا رنگ جو ہے وہ نظر آتا تھا ان کی طبیعت میں۔ تو یہ ظاہری اعجاز ہے۔ حضرت عامر حاضر ہوئے تھے اپنے 5 سالہ بچے کو لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو حضور نے اپنی جھوٹی کوئی چیز عنایت فرمائی یا لعاب دہن عنایت فرمایا اس بچے کو۔ کہتے ساری زندگی اب یہ بچہ جس پتھر پر بھی اگر کوئی ایک آدھ کوئی چیز مار دیتا ہے، کوئی ضرب لگاتا ہے، تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی اور رسول کو عام لوگوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، اور کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔